سو گئے، جو آج کے ایک فقرہ جو کہا جاتا ہے وہ والا معاملہ نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا ہی بہترین اسلوب، کہ یہ نہیں ہے کہ کہیں آپ گئے اور آپ کو اگر کوئی سہولت دے تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ حالانکہ سارے صحابہ جو انصار تھے آپ پر ویسے ہی قربان ہونے کے لیے تیار تھے جیسے مہاجرین تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مدینہ پر جب حملہ ہوگا تو ہم دونوں مل کے مقابلہ کریں گے، اور باہر کا جو ہوگا تو جو مہاجرین ہیں اس لیے کہ وہ ہماری وجہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے حملہ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ہی مقابلہ کریں گے۔ ادھر کفار مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے سینے چوڑے تھے، وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہے تھے، اور صلح کا راستہ اختیار کرنے والے مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، اور یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ ہر حال میں مغلوب ہوں گے، تو راستہ روکتے، کبھی کسی کا مال لوٹ لیتے، کبھی کبھی قتل بھی کسی کو کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئیے تشریف لائیے آپ لوگ ادھر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کیا ہوا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ راستے سے گزر رہا تھا، اور یہ تقریباً مکہ شریف سے مدینہ شریف آنے کا جو پرانا راستہ ہے تو مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے۔ تو ایک جگہ ہے، وہاں ایک شخص ہے جس کا نام تھا بدر بن عامر۔ وہاں اس علاقے میں کنواں تھا، تو بدر بن عامر کی وجہ سے اس کنویں کا نام بھی بدر ہو گیا، پھر اس کنویں کی وجہ سے اس میدان کا نام بھی بدر ہو گیا، میدان بدر ہو گیا، اور اس میدان میں جنگ ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر ہو گیا۔ تو اصل میں ایک شخص کا نام تھا، شخص سے کنویں کا نام، کنویں سے میدان کا نام، اور میدان سے اس جنگ کا نام غزوہ بدر ہو گیا۔ تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مکہ شریف سے جب آپ نے ارادہ کیا کہ یہ تو ظلم بڑھ رہا ہے، بربریت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں پر ناجائز حملے ہو رہے ہیں، ان کا مال لوٹا جا رہا ہے، دوسری طرف سحری کی فضیلت موجود ہے، افطار کی فضیلت موجود ہے، تلاوت قرآن کی فضیلت موجود ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت موجود ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے، صدقات و خیرات کی فضیلت موجود ہے، کھانا کھلانے پانی پلانے کی فضیلت موجود ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے درمیان آقا کریم نے کہا چلو ایک عظیم فضیلت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، جہاں جانے کے بعد تمہیں وہ فضیلت ملے گی کہ یہ سب کرنے کے بعد وہ مقام نہیں ملتا ہے جو مقام تمہیں وہاں جانے کے بعد ملے گا، یعنی شہادت۔ اور صرف اسلام میں ایک تصور ہے کہ ہم موت کی بھی تعریف کرتے ہیں، صرف اسلام میں تصور ہے، اس کے علاوہ کسی قوم میں نہیں، کسی قوم میں یہ نہیں ہے، چونکہ انسانی فطرت ہے، کسی کے اولاد، ماں باپ، خاندان کے لوگوں کے انتقال پر، مر جانے پر افسوس ہوتا ہے، افسوس ہونا اور ہے، اور موت کی تعریف کرنا اور ہے۔ کسی کے ہاں یہ کسی اقوام ملل میں تصور نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ چلو آج پیدا ہوا تھا تو کوئی بات نہیں ہے، آج انتقال ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، آج وہ دنیا سے چلا گیا تو خیر کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی دل کو دلاسا دینے والا کسی قوم کے پاس نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی دن ہے، صرف اسلام میں تصور ہے کہ اگر جمعہ کی انتقال ہو گیا تو افسوس تو ہے لیکن کہے گا بڑا اچھا دن ملا ہے، یعنی موت کی بھی تعریف۔ اگر رمضان میں انتقال کسی کا ہو گیا تو کہے گا محبت تو تھی، تو محبت سے افسردہ تو ہوگا، غمزدہ تو ہوگا، آنسو تو گرے گا، لیکن یہ مہینہ اسے تسلی دے گا۔ بعد میں وہی شخص کہے گا اپنے باپ کی موت پر، باپ اپنے بیٹی کی موت پر، چلو جو ہوا لیکن مہینہ بڑا اچھا ملا، دن بڑا اچھا ملا۔ لیلۃ القدر میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو غمزدہ تو ہوگا لیکن موت کی تعریف کرے گا، رات بڑی اچھی ملی۔ تو یہ کہ اسلام میں ایک تصور ہے کہ موت کی بھی تعریف ہوتی ہے، جگہ کی وجہ سے بھی۔ کوئی انسان گیا حج کے لیے
اور حرمین شریفین میں اس کا انتقال ہو گیا تو افسردہ تو ہوگا، لیکن کہے گا کہ بڑی اچھی جگہ ملی، جنت البقیع اسے جگہ مل گئی، حضور کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اسلام میں تصور جو ہے موت کی بھی تعریف ہے۔ تو آقا کریم نے ان تمام فضیلتوں کے درمیان اسلام نے آپ کو قربانی کا جذبہ سکھایا اور کہا یہ سب صحیح ہے کہ سحری کھانے کھلانے کا یہ ثواب، افطار کرنے اور کرانے کا یہ ثواب، تہجد کا یہ ثواب، قیام کا یہ ثواب، لنگر کا یہ ثواب، اور ایک تمام ثوابوں کا مرکز یہ ہے کہ جب تمہارے اسلام پر کوئی آفت آ جائے اور اسلام کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے تو اس وقت تمام فضیلتوں کا مرکز و منبع یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بقا حاصل کرایا جائے، دین کی حفاظت کی جائے، ظلم بربریت کا خاتمہ کیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا، اور جب اعلان فرمایا تو آپ مخاطب ہوئے مہاجرین سے مخاطب ہوئے، چونکہ مسئلہ کہاں تھا؟ راستے کا تھا، مدینہ کا نہیں تھا۔ اور معاہدہ پہلے کیا ہو گیا تھا کہ مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مل کے کریں گے، اور باہر ہوگا تو صرف مہاجرین۔ تو مخاطب ہوئے مہاجرین سے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے، ہم اسے روکیں گے، اس قافلے کو روکیں گے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، مہاجرین جمع ہوئے، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اشارہ فرمایا کہ اور کوئی لوگ ہیں؟ تو جو انصار تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ معاہدہ تو یہ ہوا ہے لیکن معاملہ آج کچھ اور ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے کہ آج ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی شامل ہوں گے جیسے مہاجرین شامل ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ جان و مال کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک صحابی رسول تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم موسیٰ کی قوم میں ہیں کہ جو ہم یہ کہہ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جائیے آپ لڑیے اور آپ کا خدا لڑے؟ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابی، آپ کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بدر جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس بدر کے سامنے جو سمندر ہے اگر آپ کہیں تو ہم صرف حکم پاتے ہی اس پر ہم گھوڑے دوڑا دیں۔ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب ساتھ ہوں گے۔ جب اعلان ہوا تو وہاں عبداللہ بن عمر اس وقت چھوٹے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن وہ مچل گئے، انہیں بھی لے لیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب گھر گئے دیکھا ماں رو رہی ہے، کہا ماں کیا ہوا؟ کہا کہ آج بڑا افسوس ہے کہ آقا نے اعلان کیا ہے کہ ہے کوئی جو جان و مال کی قربانی پیش کرے، تو مال تو ہے نہیں اور جان ہم قربانی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں عورت ہوں اور تمہارے باپ انتقال کر گئے ہیں، اگر تمہارے آج ابا ہوتے تو وہ بھی اپنی جان کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کے بیٹے کا نام عمیر تھا، انہوں نے کہا ماں گھبرانے کی بات کیا ہے، ہم خود اس غزوہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جذبہ دیکھیں، ماں کا جذبہ دیکھیں اور بیٹے کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت عمیر وہ آ گئے، اب ان کے ساتھ ایک بچے اور آ گئے، دونوں بیٹے تھے، دونوں آ گئے۔ ایک کی عمر 14-15 سال رہی ہوگی، ایک کی 11-12 سال رہی ہوگی۔ تو جو بڑے تھے ان کو چن لیا گیا، بڑے بہت ہی کوشش کی اور سفارش کرائی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرضی لگائی تو اسے قبول کر لیا گیا۔ تو چھوٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر بڑے کو لیا جا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تم سے بڑے ہی سے لے لیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ کشتی کرا لیجیے۔ اب اندازہ دیکھیے، یہ گھومنے کے لیے کشمیر کی بات نہیں ہو رہی ہے،
یہ کسی مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی بازار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی ہوٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں قلیل لوگ ہیں اور وہاں بہت ساری طاقتیں ہیں، بچ کے آنے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہاں کی بات ہے۔ آج کی ہماری اولادیں وہاں کے لیے تیار ہوتی ہیں اور یہ طریقہ وہاں کے لیے اپناتی ہیں جہاں ان کو سیر و تفریح کرنی ہو۔ اسلام کی قربانی کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس کو آپ تصور کریں کہ یا رسول اللہ کشتی کرا لیں۔ اب چونکہ فیصلہ کن معرکہ ہے، آقا کریم کی بارگاہ ہے، تو ہر جگہ صلح ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی تم تو چن لیے گئے ہو، تمہیں تو کہہ دیا گیا ہے مسئلہ میرا ہے، اس لیے تھوڑا گر جانا تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ جب کشتی ہوئی تو بھائی نے تھوڑی دیر پیترے کے بعد وہ گرا اور چھوٹے بھائی سینے پر سوار اور کہا کہ یا رسول اللہ اب ہماری میرے لیے اجازت ہے نہیں۔ آقا کریم نے تبسم فرمایا اور اجازت دے دی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے بعد بدر کی طرف چلے۔ یہ قافلہ بدر کی طرف چلا تو حالت کیا تھی؟ قسم پرسی کی حالت، فاقہ کشی کی حالت، نہ کسی کے پاس صحیح اوزار، نہ صحیح سواری، نہ صحیح کپڑے، اور فاقہ کشی کی وجہ سے کمزوری، علالت، ضعف لوگوں کے چہرے پہ نمودار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر دوڑائی، جب صف بندی کی تو دیکھا دو بچے اس میں اور ہیں جو چھوٹے ہیں، ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ دونوں پر جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ دونوں انگلیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، پیر کے انگلیوں پہ کھڑے ہیں تاکہ دیکھنے میں بڑے لگیں۔ اس جذبے کو دیکھ کر آقا نے تبسم فرمایا اور انہیں بھی لے لیا۔ جب روانہ ہونے لگے تو چونکہ سب کے ہاتھ میں اوزار نہیں تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کے پتے کو نکال دیا گیا اور وہ کھجور کی چھڑی جو ہے کچھ صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا، وہاں بکریاں چرانے تو نہیں جا رہے ہیں، بھیڑ اور بکرے تو نہیں چرانے جا رہے ہیں، اونٹ تو چرانے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ چھڑی سے کام چلے گا۔ اور پھر حال بھی یہ ہوا کہ کسی نے سوال تو نہیں کیا، اس لیے کہ صحابی تھے، انہیں معلوم ہے کہ جب آقا نے دے دیا ہے تو پھر یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن ہر کی نظر صحابی والی نظر نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو جو وہاں مدینہ میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہو، یعنی دیوانگی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ جاسوس سے پتہ چلا ہے کہ جس قافلے کو تم روکنے جا رہے ہو اس قافلے کی حمایت کے لیے کفار مکہ کی 1000 کی فوج واپس اس کو دفاع کے لیے آ رہی ہے۔ جاسوسوں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ابو جہل 1000 فوج کو لے کر مال، لشکر اور سواری کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ یہ لے کر جا رہے ہو کھجور۔ تو ایک صحابی نے عالم تصورات میں آ کر کہا کہ تمہیں کیا کھجور نظر آ رہا ہے؟ کہا بھی کھجور ہے تو کھجور ہی نظر آئے گا۔ تو صحابی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں کھجور نظر آ رہا ہے اور مجھے اسی میں جلوہ حضور نظر آ رہا ہے، تمہیں کھجور نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھے، میدان بدر میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان جو بعد میں پھر مسلمان ہوئے، یہ جو شام سے جو آ رہے تھے تو انہوں نے مختصر سا ان کے پاس سامان تھا، یہ لے کر کنارے سے نکل گئے، وہ بچ کر آگے نکل گئے۔ ادھر ابو جہل جو ہے یہ 1000 کا قافلہ لے کر آ گیا۔ تو بات تو یہ تھی کہ راستہ روکنا تھا، وہ تو خود نکل گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مکہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہجرت کو اس نے کمزوری سمجھا، ہجرت کو اس نے بزدلی سمجھا، ہجرت کو اس نے
سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، تو اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اکڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ وہ تو نکل گئے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، اب انہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ 16 تاریخ گزر جانے کے بعد جو 17ویں شب جو یہ شب ہے، اس شب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی مدد بھیجی، وہ مدد یہ بھیجی کہ جہاں مسلمان تھے وہ نیچے پر تھے، اور ابو جہل نے کیا کیا کہ اونچائی پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہاں سے تیر اور کمان صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، اوپر سے ہم دیکھ سکیں، تو تھوڑی اونچائی پر پہلی مدد اللہ عز و جل نے یہ بھیجی کہ رات میں بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو جس جگہ پر مسلمان تھے وہ مسلمانوں کی جگہ پر جو گھاس پات اور دیگر چیزیں تھیں، گندگیاں تھیں، وہ سب بہہ گئیں، اور جس اونچائی پر ابو جہل نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ دلدل میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ دلدل میں تبدیل ہو گیا تو پھر وہ نیچے آنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر وہ اوپر رہتا تو پھر میدان میں نہیں آتا، وہ تو اوپر ہی سے حملہ کرتا۔ پہلی مدد تو یہ ہوئی کہ بارش ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف سے حذیفہ بن یمان، اب دیکھیے غزوہ بدر میں صرف جنگیں نہیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر نے مجھے سکھایا کیا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے۔ غزوہ بدر نے مجھے سکھایا کیا ہے۔ ادھر حذیفہ بن یمان ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے، ایک قافلے سے جا رہے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو ابو جہل کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ حذیفہ بن یمان کو کہا کہ اچھا ہم سے مقابلہ کے لیے جا رہے ہو؟ حذیفہ نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، میں تو قافلہ سے نکل جا رہا ہوں، تجارتی قافلے سے آیا ہوں اور میں مدینہ جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل بھی سمجھ گیا کہ اسے معلوم تو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس عہد پر ہم چھوڑیں گے کہ تم وعدہ کرو کہ اگر مسلمانوں سے اور ہمارے اندر کوئی مقابلہ ہو گیا تو تم مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑو گے، مسلمانوں کی طرف سے تم نہیں لڑو گے۔ اب چونکہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں تھی، ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، مکہ والوں نے تو تم لوگوں نے ظلم کیا، تب تک ہم مدینہ آ گئے ہیں اور مدینہ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کہا ہم نہیں لڑیں گے، چھوڑ دیا۔ جب آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان بدر میں آئے ہوئے ہیں، تو راستے میں پڑا تو آپ میدان بدر میں آ گئے۔ صبح کو جب جنگ کی صفیں جب لگنے لگی تو حذیفہ بن یمان آئے۔ اب دل میں ارادہ ہے کہ اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم کے ساتھ ہم غزوات میں شامل ہوں، اس لیے کہ جس غزوات سے آپ ڈر رہے ہیں، جس جنگ سے ہم تصور میں آ کر کانپتے ہیں، میرا دل ہلتا ہے، صحابہ کرام کا تصور اس سے بالکل منفرد تھا۔ جب رومیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور صحابہ کرام سے کہا تھا کہ تم بہت مختصر ہو، خالد بن ولید سے خبر بھیجا تم بہت مختصر اپنا سامان لپیٹو نکل جاؤ، تو خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا تھا، چونکہ رومیوں یہ کافر مشرک یہ شراب کے عادی، اور شراب کے عادی کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر رات کو 2 بجے بھی کسی کھائی کے پار بھی اگر کوئی شراب مل رہا ہو، کہا اور اس کو شراب کی حاجت ہو اور اسے کہا جائے کہ فلاں جگہ شراب پینا ہے، تو 2 بجے رات میں بھی کھائی کو پھاند کر چلا جائے گا، ایسی اس کی لت ہے، اس کا شوق ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ جس طریقے سے تم شراب سے محبت کرتے ہو ویسے ہی ہم موت سے محبت کرتے ہیں، یعنی تم شراب کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تو یاد رکھو کہ ہم موت یعنی قربانی کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تمثیل دی۔ تو حذیفہ بن یمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ حالات کیا ہیں؟ 1000 پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہے، دوسری طرف 313 جس میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، مکمل ہتھیار بھی نہیں ہے۔ ایسے میں تو ایک ایک سپاہی کی بڑی حاجت ہوتی ہے، ایک سپاہی کافی ہے۔
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، میں راستے میں آ رہا تھا تو ابو جہل نے مجھ سے تو یہ لکھا لیا ہے، یہ وعدہ کرا لیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑنا ہوگا، اس شرط ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا تم نے جب معاہدہ کر لیا ہے تو تم جنگ سے الگ ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب غور کریں عہد کی پابندی کتنی ضروری ہوتی ہے، جس سے جو وعدہ کر لیا اس وعدہ پہ اترنا کتنا ضروری ہے۔ جنگ کا میدان ہے، وہاں آمنے سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر ہیں، کافر سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کافر ہے لیکن معاہدہ کرنے والا تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہے، اسے اپنا عہد پورا کرنا ہے۔ تو کہا کہ سنو کچھ بچے آ گئے ہیں، یہ بچے جوش محبت میں، شوق محبت میں آ تو گئے ہیں لیکن انہیں ہم بھیجیں گے تو نہیں۔ تو حذیفہ بن یمان کو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو بچے ہیں ان بچوں کو تم دیکھ بھال کرو اور ان کے پاس رہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس واقعے کے بعد ہمارے پاس عہد شکنی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی مجبوری آ سکتی ہے کہ ہم میدان بدر میں ہوں، میدان بدر جیسے میدان میں غزوات میں ہوں اور سامنے 1000 کا لشکر ہو، اور اگر ہم عہد پورا نہ کریں تو پھر ہمارا پورا خاندان لوٹ لیا جائے گا اور ہم برباد ہو جائیں گے؟ کیا یہ مجبوری ہمارے پاس آ سکتی ہے؟ پتہ کیا چلا صبح قیامت تک کے لیے غزوہ بدر سے ہمیں عہد شکنی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ کبھی بھی تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، عہد کرو تو عہد کو پورا کرو۔ اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ تیار کیا گیا، آپ خیمے میں محو عبادت ہو گئے، عبادت کی، اور ادھر جو ابو جہل کا قافلہ ہے وہ تو یہ طے کر چکا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، صرف کل صبح ہمیں کرنا کیا ہے، صبح اٹھنے کے بعد ان تمام کو کہا کہ اونٹ وغیرہ کو پانی وانی پلا دو، رسیاں اچھے سے رکھ لو، اس لیے کہ صبح اٹھنے کے بعد صرف انہیں پکڑ کر اونٹ میں باندھ کر مکہ لے جانا ہے، اور خانہ کعبہ کے دیوار پر انہیں باندھ کر انہیں ہم سزا دیں گے۔ یعنی اپنے آپ میں اتنا مطمئن تھا، حالات ایسے تھے چونکہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سامان بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، پیر میں صحیح چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، یہ حالت ہے، تو وہ تو مطمئن ہے اور گانے اور باجے میں مست ہے کہ کل ہمیں انہیں مسلمانوں کو باندھ کر لے جانا ہے اور جانے کے بعد سزا دینی ہے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو عبادت ہے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رقت انگیز دعا فرماتے ہیں، رقت انگیز، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کرے، اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آقا کریم کی رقت انگیز دعا کو دیکھ کر صدیق اکبر بھی بھر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اس دعا میں جو ایک جملہ یہ تھا جو بہت ہی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ آقا کریم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ 313 بندے جنہیں میں نے تربیت دی ہے، جنہیں میں نے اسلام کے لیے تیار کیا ہے، جنہیں میں نے اس دین سکھایا ہے، جنہیں ہم نے تیری توحید بتائی ہے، یہی دین ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرد نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اگر یہ کل ختم ہو گئے تو پھر تجھے سجدہ کرنے والا کون بچے گا؟ تجھے یاد کرنے والا کون بچے گا؟ پروردگار یہ دین ہے جنہیں میں نے تربیت دی ہے۔ اس دعا کے بعد آپ تصور کریں کہ اس دعا میں جو کہا یہ دین ہے، اس میں ابو بکر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، ان تمام صحابہ ہیں۔ اب ان کی شان میں ادنا بھی گستاخی حضور کی اس دعا کا رد ہوگا، ادنا
بھی گستاخی اگر صدیق اکبر میں کی جائے، فاروق اعظم میں کی جائے، عثمان غنی میں کی جائے، علی مرتضیٰ میں کی جائے، شہدائے بدر میں یا غزوہ بدر میں شامل ہونے والے پر کی جائے، تو گویا کہ اس حضور کی دعا کی آپ تردید کر رہے ہیں۔ آقا تو یہ فرما رہے کہ یہ دین ہے، یہ اگر ختم ہو گئے تو پھر تیری عبادت، تیرے نام لینے والے کون ہوں گے؟ صبح کی سپیدی نمودار جب ہوتی ہے میدان کا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو سکینہ عطا فرمایا، اطمینان قلب عطا فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے میدان میں نشانات لگائے، اور نشانات کیا لگائے؟ یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ اب ان کی نظر مال پر نہیں ہے، مال کی کمی پر نہیں ہے، ہتھیار کی کمی پر نہیں ہے، حضور کے اشارے پر قربان ہو گئے کہ آقا نے فرما دیا ہے تو اب وہی ہونے والا ہے۔ جب آقا نے فرما دیا تو اب کل یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ جسے جسے آقا نے بتا دیا کہ یہ یہاں، یہ یہاں، یہ وہیں مرنے والے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ سب شروع ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب لڑتے لڑتے تھک جاتا تھا تو صرف ایک ذات ایسی تھی کہ جس کے پیچھے جا کر میں تھوڑی سکون کے ساتھ آرام کر لیتا تھا، یعنی تھوڑی راحت لے لیتا تھا، اور وہ ذات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی آپ مقدمۃ الجیش بن کر آپ میدان میں موجود تھے۔ ایک قائد کا مقام کیا ہے اور ایک قائد کی ذمہ داری کیا ہے، آقا کریم خود دکھا رہے ہیں کہ اگر قائد ہو تو میدان سے باہر نہیں، میدان میں ہونا چاہیے۔ ادھر حذیفہ بن یمان معاذ اور موعوذ کو دونوں طرف رکھے ہوئے کھڑے ہیں، دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور دل دل میں سوچ رہے ہیں کہ بڑا دھوکہ ہو گیا کہ آج ہم اس غزوہ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر معاہدہ کرا لیا۔ لیکن حضور کا حکم تھا تو دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے آپس میں سروں کو جھکا کر کچھ باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد ہم سے پوچھا حذیفہ بن یمان سے کہ چچا یہ بتائیے کہ آخر اس میں ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے کہ میرے آقا کو برا بھلا بولتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے، اس میں ابو جہل کون ہے؟ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اکڑتا ہوا گھوڑے پر اپنے فوج کے آگے آگے سینہ کو دکھاتا ہوا آ رہا تھا تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ حذیفہ بن یمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا انگلی سے اشارہ کرنا تھا کہ معاذ و موعوذ ہم سے اس طریقے سے جدا ہوئے جیسے تیر کمان سے جدا ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے کہ ہم انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، دوڑے اور سیدھے پہنچے، ایک نے ایک پیر کو کاٹا، دوسرے نے دوسرے پیر کو کاٹا، ابو جہل کے پیر کو کاٹا، گھوڑے سے وہ گر گیا، گھوڑے سے گرا تو وہ سینے پہ سوار ہوئے، اتنے میں کئی صحابہ پہنچ گئے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو چونکہ ابو جہل سردار تھا تو وہ چاہتا تھا کہ مرتے ہوئے بھی میرا سر جو ہے گردن کی طرف سے کاٹا جائے، کہ تاکہ جب ہمارا سر رکھا جائے تو ہم سر کی میں میرا اونچا ہو اور پتہ چلے کہ یہ سردار ہے۔ معاذ اور موعوذ نے اس پر حملہ کیا، پیر کاٹا، گویا کہ اسلام نے سب سے پہلے معاذ و موعوذ کے ذریعہ کفر کا پیر کاٹا۔ اگر یہ جملہ یاد رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ میدان بدر میں معاذ و موعوذ نے کفر کا ٹانگ کاٹا، خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ نے کمر کاٹی، اور پھر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ آ کر سر کاٹیں گے۔
اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غزوہ بدر میں معاذ معوذ نے چونکہ اپنے آپ کی سرداری پر گھمنڈ کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے اسے قتل کرایا تاکہ اس کا گھمنڈ بھی ختم ہو جائے اور یہ ناپاک انسان بھی ختم ہو جائے۔